ایک دن آپ نے کہا میں بتاتا ہوں میر جعفر یہ تھا جو آپ نے کلپ وغیرہ چلائی. تو جب آپ وہاں تک چلے جائیں اور جب آپ خط لہرا کر کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اے پاکستانیوں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے محافظ ہونے کے دعویداروں پر ہرگز اعتبار نہ کرو. میں ان کو خط دکھاتا رہا، یہ بجائے کچھ کرنے کے یہ ان کے ساتھ مل گئے، یہ میر جعفر ہو گئے. تو آپ کا خیال ہے وہ بھول جائیں گے؟ دو چیزیں شاہ صاحب بڑی مزدار. ایک مبشر نے بڑی سی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ خان صاحب واحد آدمی ہیں جو صرف اپوزیشن میں بھی ہیں اور گورنمنٹ میں بھی ہیں، اور گورنمنٹ بڑی تگڑی ہے. پنجاب کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے، کے پی کی گورنمنٹ ہے، جی بھی ان کے پاس ہے. اگر آپ ایک رول چاہے انوائٹ کریں یا فورس اپون کریں اسٹیبلشمنٹ پہ، تو پھر لانگ ٹرم میں جمہوریت خطرے میں نہیں پڑے گی. بھائی صاحب ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے دھوکہ دہی کی واردات کا کوئی شوق نہیں ہے. میں نے اس ملک میں صحافت کی ہے. اگر میں تاریخ کا ذکر کروں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ ہائے لوگ جمائیاں لیں گے. تو میں آئیے سب سے پہلے جو اگر شخص یہ کیمرے کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. پنجاب کا چیف ایگزیکٹو ہے چودھری پرویز الہی اور تعلق اس کا گجرات کے چودھری خاندان سے ہے. اور کس طرح کی حکومت ہے؟ حکم تھا کہ مت حوالے کرو شہباز گل کو اسلام آباد کے. ٹھیک ہے صاحب، نہیں کر پائے، فن خانی دکھائی، رینجر کیسے ایک گئی. سیدھی سی بات ہے یار، جب آپ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ عدالت کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، آپ امانتاً کسی جیل میں ہوتے ہیں. صحیح. نتیجہ کیا ہوا اس کے نتیجے میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل اتھارٹیز کو کہا کہ بھئی آپ نے 5 گھنٹے جو ہے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیوں لگایا. درست. اور اس کے بعد سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب وہاں سے لوگوں کو لانا چاہیں گے تو وہ جلسہ کروا دیا نا ہاکی اسٹیڈیم میں. اب آہستہ آہستہ انہوں نے، ہر سیاستدان میرے بھائی وہ سیلفش ہوتا ہے. اگر 1 سال ہے تو پرویز الہی اپنا سارا وقت جو ہے وہ مونس الہی کو اپنی لیگسی دینے میں خرچ کریں گے، یعنی فواد چودھری کو چیف منسٹر بنانے کے لیے نہیں خرچ کریں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل جاؤں یہ بات کہنے کو. دوسری بات یہ کہ اگر ہیگمنی آف پاور ایک بات ہے، سکھایا عمران خان صاحب کو، سبق پڑھایا اداروں نے کہ جناب یہ تو کرپٹ ہیں جی ایکس وائی جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم نے مجھے بتایا تھا یہ کرپٹ ہیں، ہم کرپشن بچانے نکلے، ہمارے ساتھ چلو. اور یہ عامر جیسے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں ہر سسٹم ٹرائی ہو گیا، تو کیا وہ سسٹم ٹرائی کرنا ہے 1 پارٹی سسٹم؟ یہ پریزیڈنٹ جی پنگ ہو گئے اور باقی جو بھی آئے گا. کیا یار مسئلہ یہ کہ آپ انتہائی ڈٹائی سے ہم لوگ یہاں پہ تجزیہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں صحافی 5 نام، یعنی آپ کو دوسرا ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، باقی سب کرائے کے ٹٹو ضمیر فروش. اور ہم ضمیر فروش بیٹھے انالیسس کر رہے ہیں اور ان کے گن گا رہے ہیں اور گا رہے ہیں پھر بھی، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ان سے بھی تو کوئی خیر چاہیے نا. یہ کیا کریں؟ تو یار یعنی کہ یہ بناوٹی، یہ تصنع وغیرہ، یہ درباری زبانیں چھوڑو یار، خدا کے لیے لوگوں کو سچ بتاؤ. پنجاب میں تحریک انصاف اقتدار میں نہیں ہے، چودھری پرویز الہی ہے، گجرات کا جاٹ ہے، اور اس نے جو جتنا بھی عرصہ بننا ہے اس نے مونس الہی کو آگے بڑھانا ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہوگی. ایک طرف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پھر ہم ساتھ ہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ کے اپنا رول ادا کرے. اس ملک میں یہ سوال 1950 کی دہائی سے طے ہو چکا ہے کہ ہیگمنی آف پاور کہاں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہوئی ہے جہاں پہ اقتدار اور اختیار ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت چلا گیا تھا. اور اس کو مستحکم کرنے میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ سرد جنگ نے ادا کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ویسے مجھے اور آپ کے ساتھ یہ ڈرامہ جب سے پیدا ہوا ہے لگایا گیا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے. شاہرگ کو ہم نے دشمن کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اتنی انویسٹمنٹ اور محنت نہیں کی جتنا افغانستان میں کمیونزم کو شکست دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگ جن کے ذریعے روس جیسی سپر طاقت کو توڑنا ہے خاموش. نہیں میرا سوال ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہوں کہ میرے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. بھائی میرے پھر وہ کیوں یہی آ جاتے ہیں. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا نا. ذوالفقار علی بھٹو کتنے پاپولر تھے، ٹھیک ہے نا، یاد ہے.
शिकार खेलने को भी कहाँ जाने को मजबूर हुए थे लाड़काना 1970 में, ठीक है, गुल हसन क्यों हुआ था। और ये जो आप बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये एक बिल्कुल एक अहमक आदमी होगा जिसको सियासत की अलफ बे का पता नहीं, या कतई मुतस्सिब अंधा, यानी कि इमरान खान साहब की अंधी नफरत में मुब्तला होगा। वो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में जितने सियासतदान हैं उनके मुकाबले में मकबूलियत, अवामी मकबूलियत की इंतहा पर है। अवामी मकबूलियत की इंतहा पर, चूंकि हम तो पाकिस्तान वही समझते हैं ना जो 1970 का है। तो एक साहब होते थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। 1970 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, इमरान साहब ने तो मकबूलियत अभी साबित करनी है इंतखाब में, उस शख्स ने तो 1970 में साबित कर दी थी। सिर्फ 2 सीटें जीती थी वहां पे उनके मुखालिफिन ने, एक नूरुल अमीन ने क्योंकि वहां पे गैर बंगाली ज्यादा थी, और एक राजा तरीफ देर राय की। और आखिर में क्या हुआ था शेख मुजीब के साथ। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनको भी बजरिया गुल हसन ही इख्तिदार में आना पड़ा था ईस्ट पाकिस्तान हो जाने के बावजूद। तो इमरान खान साहब भी समझते हैं कि रास्ता कहां से जाता है, बाजू की गली वहां से जाती है। लेकिन मेरी इनसे दरखास्त और फरियाद ये है कि भाई साहब, आपको इससे पहले इसी बायस कत्ल आशिकां से मना करते थे। नाज़रीन, यहाँ पे हम आज का सेगमेंट ख़त्म करेंगे, तो हमें कल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अभी डिस्कशन में रह गई हैं।